یعنی خدا تعالیٰ نے مرد کو اس لیے پیدا کیا یا اس کے فرائض میں اس بات کو داخل فرمایا کہ وہ بہت محنت کرے، اور اس کی محنت کا آخری مقصود یہ ہو کہ اپنے گھر پر، اپنی بیوی کے آرام پر، اس کی آسائش پر، اس کی خواہشات پوری کرنے پر اور اپنے بچوں کی ضروریات پر اس محنت کے ماحصل اس کے پھل کو خرچ کرے۔ تو نوکری اور کیا چیز ہوا کرتی ہے، اور سچی نوکری میں ہی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، خدمت کے ذریعے سعادت نصیب ہوئی۔ اس فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ خدمت کی بجائے آپ عورت کے پیسے چھیننے شروع کر دیں اور اس کی کمائی پر نظر رکھیں، اور شادی کے وقت یہ غور کریں کہ فلاں عورت ڈاکٹر ہے، فلاں عورت استانی ہے، وہ گھر میں آئے گی تو اس کی تنخواہیں لے کر ہم اپنی زندگی سنواریں گے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے، تو آپ اس کے نہ آپ اس کے نوکر، نہ آپ اس کے سردار، آپ تو ایک لٹیرے بن جائیں گے۔ ایک ایسا تعلق قائم کریں گے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ اور انگلستان جیسے ملک میں بھی ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر خرچ کرنے کی بجائے وہ جو حکومت کی طرف سے ان بیچاروں کو 6-7 پاؤنڈ ملتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انتظام چلائیں گے۔ گھر بازار سے سبزی روٹی لے آئے اور سمجھا کہ ہم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ بیوی کے پیسے پر نظر کی تو قرآن کریم اجازت ہی نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے، اپنے شوق سے، اپنے پیار اور محبت کے نتیجے میں خود دے۔ اور اس معاملے میں عورتوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ وہ مرد جو اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے حسن خلق سے پیش آتے ہیں، وہ عورتیں اپنا کچھ سمجھتی نہیں، پھر بیچاری جو کچھ ہے وہ کھلا ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اس کی سب سے عظیم الشان مثال ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تعلقات میں نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی دولت مند تھی، اور عرب کی یعنی قریش کی دولت غالباً سب سے زیادہ دولت مند عورت وہی تھی۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے خوب واقف تھی، کیونکہ آپ ان کے ماتحت انہی کا کام کیا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی ہے تو پہلی رات آپ نے اپنا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اتنے کامل یقین کے ساتھ پیش کیا، اتنے خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا تو ایک اف تک نہیں کی، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائی، کیونکہ آپ سچی خاتون تھیں اور سچائی کے بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ نے سچائی کو دیکھ کر ایک سچا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ایسا صاحب اخلاق انسان ہے، اس نے کبھی بھی میرے مال پر کوئی نظر نہیں کرنی، ایک ہی طریق ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس کو حاضر کر دوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچی عورت ہے۔ اگر آپ یہ نہ جانتے تو کبھی وہ کارروائی نہ فرماتے جو آپ نے وہ مال لیتے ہی آگے فرمائی۔ اگر آپ کے دل میں ادنا سا بھی شبہ ہوتا کہ ان کی نیت یہ ہے کہ میں دیتی تو ہوں مگر برابر خرچ کرنا، گھر پر خرچ کرنا، تو آپ ہرگز وہ فعل نہ کرتے جو آپ نے کیا۔ عظیم الشان صداقت کی 2 گواہیاں ہیں جو ازدواجی تعلقات میں اتنی روشن ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر روشنی رکھتی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور حضرت خدیجہ کے خلق کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ انسان صاحب بصیرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کچھ پیش کر کے نہ صرف یہ ثبوت دیا کہ آپ کے نزدیک سب سے با اخلاق اور اخلاق کے کمال تک پہنچنے والا وجود تھا، بلکہ آپ کی صداقت کی بھی گواہی دی، اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک عظیم الشان نہ صرف نمونہ قائم فرمایا بلکہ عورتوں کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ بتایا کہ عورتیں صاحب حوصلہ ہوا کرتی ہیں، عورتیں چھوٹے دل کی نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عورتیں تم سے حسن سلوک کریں تو تم ان سے حسن سلوک کرو۔ اگر عورتوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا مرد سچا ہے اور صاحب خلوص ہے اور پاک دل رکھتا ہے اور ہماری طرف سے سوائے ہمارے وجود کے اس کو کوئی حرص نہیں ہے، تو ایسی عورتیں پھر کبھی غیریت نہیں رکھا کرتی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ بس اس نمونے کو آپ پکڑیں، جتنا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اپنے گھروں پر، اپنی بیویوں پر آپ کا نیک اثر پڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر جہاں دونوں طرف سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو وہاں یہ غیریت مٹ جایا کرتی ہے،
یہ سوال ہی نہیں رہا کرتا کہ کون سا مال کس کا ہے، وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا مال ہے، اور یہی ہے وہ طریق جس سے گھر میں جنت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی شکایتیں بھی ملتی ہیں جو بعض دفعہ تحقیق کرو تو وہ شکایتیں کوئی مبالغہ میز بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ سچی بھی نظر آتی ہیں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسا مرد ہے، کیسا انسان ہے جو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، اس کے مال پر اس کی نگاہ ہے۔ اور یہ جو بدنیتیں ہیں، ان کا آغاز شادی سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے، اکثر مشرقی ملکوں میں بد قسمتی سے یہ باتیں یہ برائیاں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہیں اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اکثر اگرچہ اللہ کے فضل سے احمدی اس بات سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک عورت اب کسی لڑکی کو دیکھنے گئی کہ میں اپنے لڑکے کے لیے ایک خوبصورت سی بہو لانا چاہتی ہوں، نیک سیرت نیک فطرت ہو، ساری خوبیاں ہوں، دیکھا اور خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی، گھر دو گے یا نہیں دو گے، کون سی جائیداد اس کے نام لکھو گے، اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے 20-25 ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے، تمہیں کیا پتا کہ ہماری پسند کیا ہے، اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں، تم پیسے ہی دے دو۔ اور بے شرمی اور بے حیائی سے وہ پیسے قبول کرتے ہیں پھر۔ اور بعض دفعہ تو ایسا سخت رد عمل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایسے ماں باپ لکھتے ہیں کہ ہم تو، ہماری بیٹی کا یہ رد عمل ہے کہ میں کماری رہ جاؤں گی، میں ایسے ذلیل لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ لیکن بعض لوگ بیچارے ایسے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، کہ وہ پھر سر جھکا کر ایسی سب ذلیل اور غیر اسلامی شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ایک قسم کی بلیک میل ہے جو پھر کبھی بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیشہ یہ کمینی نظریں، یہ ذلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں چیز بھی گھر سے لا کے دو، فلاں بات بھی اپنے ماں باپ سے لے کے دو۔ ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں، ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدیہ اور اسلام سے خارج کر چکی ہے، کیونکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے دور ہے اس کا مسلمان کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی بیخ نہیں کریں، اور اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی جماعت سے خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ اب مزید ہم اس گند کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی بدخلقی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر آگے اپنی بیویوں سے ذلیل سلوک کرتے ہیں، پھر آخر ان کی بیویوں کی شرمیں بھی ٹوٹتی ہیں، ان کی بھی زبانیں کھلتی ہیں، پھر اگلی نسل کے بچے ہمارے برباد ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان کیسے جماعت برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے تمام امراء اس بات پر نگران ہو جائیں کہ اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں، تو ان ایسے لوگوں کو بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے۔ پھر وہ چاہیں جہاں دوسرے معاشرے میں جس قسم کے ان کے مطالبے ہیں شاید پورے ہو جائیں، وہاں بھی شاید ایسی باتیں چلتی ہوں، لیکن احمدیت میں ہم ان باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر عورتیں ہیں، وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بھی اس قصور میں شریک ہیں، کیونکہ اکثر مطالبوں کا آغاز ساسوں سے ہوتا ہے، یعنی بیٹے کی ماں کی طرف سے اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور جن معاملات میں مجھے تحقیق کا موقع ملا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات ایسے مرد کمزور ہیں جن کی بیویاں یہ مطالبے کرتی ہیں، اور ان کے بیٹے ان کے 100% غلام ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نیکی اسی بات میں ہے کہ ہر بات میں اطاعت کرو، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطاعت اس حد تک فرض ہے جس حد تک خدا کی اطاعت سے تمہیں باہر نہ نکالے۔ جہاں ماں باپ کی اطاعت تمہیں خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے پر مجبور کرے، وہاں تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ واضح حکم موجود ہے۔ اس کے باوجود بعض بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خواہش ہے، ماں کی نیت ہے، اس لیے چاہے وہ اسلام کے خلاف مطالبے کرے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اور اس کے کہنے کے نتیجے میں پھر بعض اور بچیوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آغاز عورت سے شروع ہوا ہے ظلم کا، اور عورت پر ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ساری سوسائٹی پر، سارے معاشرے پر مظالم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدخلقی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے ماحول کو سنبھالیں، اور گھروں کو بد اخلاق بنانے والے جتنے بھی محرکات ہیں ان کا گلا گھونٹیں۔ ان کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے، نیست و نابود نہیں کرتے، محض ایک فرضی جہاد کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ جہاد کا تو مطلب ہے آپ جانتے ہوں کہ دشمن کہاں ہے، کس قسم کے ہتھیار رکھتا ہے، کس قسم کی تلواریں یا توپ تفنگ سے آپ پر حملہ آور ہے۔ جب تک آپ دشمن کے حالات سے واقف نہ ہوں، اس کی اداؤں سے واقف نہ ہوں، ان جگہوں سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، ان اوقات سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، اس وقت تک آپ دفاع کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے۔